بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وبعد۔ اب ہم بیان کرتے ہیں وہ صورتیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ وضو نہ ٹوٹ گیا ہو لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، وہ صورتیں ہم بیان کریں گے۔ مثلا نمبر 1، بدن کے کسی حصے پر خون ظاہر ہو لیکن نہ بہے، کسی وجہ سے پھوڑا پھنسی ہو یا اور کوئی زخم یا اور کسی وجہ سے تھوڑا سا جلد چھل جائے مثلا، اور خون ظاہر نہ ہو، خون ظاہر ہو لیکن بہے نہیں، اپنی جگہ ظاہر ہو دکھ جائے خون لیکن بہے نہ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کے بارے میں یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو خون بہتا ہے وہ نسوں سے آتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بدن سے ناپاکی جب باہر آئے گی، چاہے وہ کسی بھی خلیے سے کسی بھی راستے سے آئے، جب ناپاکی باہر آئے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ اگر ناپاکی باہر نہ آئے، پاک چیز آئے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جو خون رگوں میں دوڑتا ہے، نسوں میں دوڑتا ہے، جاری ہے، وہ خون ناپاک ہوتا ہے، وہ اگر باہر نکلے گا تو بہنا ہے، اس کو وہ بہے گا اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو خون نسوں سے تھوڑا تھوڑا سرایت کر کے نکل کر رس کر گوشت میں مل گیا ہو اور وہ تھوڑا سا چمڑا جلد چھل جائے اور اس سے ظاہر ہو جائے، تو وہ بہتا نہیں ہے، اپنی جگہ رہتا ہے، تو اس کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نمبر 2، بدن سے گوشت کٹ کر گرے لیکن اس سے خون نہ بہے۔ گوشت ناپاک نہیں ہے، انسان کا گوشت ناپاک نہیں ہے، تو اگر گوشت کٹ کر گر جائے تو ناپاکی بدن سے نہیں نکلی، لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر خون بہنے لگے تو خون بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا۔ نمبر 3، زخم یا کان سے کوئی کیڑا نکل کر گر جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قے منہ بھر کر نہ ہو، قے ہو لیکن منہ بھر کر نہ ہو، تھوڑی سی قے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ منہ بھر کر قے ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5 ہے بلغم قے کرے، چاہے بلغم زیادہ ہو یا کم، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، نماز میں قیام، رکوع، سجود، قعود کی حالت میں نیند آ جائے، البتہ نیند کی وجہ سے اگر اعضاء بالکل ڈھیلے ہو کر ایک دوسرے سے مل جائیں تو وضو ٹوٹے گا۔ ایسے قیام میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں نیند آ جائے، جھپکی آ جائے، یا رکوع میں ہے نیند آ جائے، جھپکی آ جائے، سجدے میں ہیں، جو اعضاء جسم کے ہیں اگر وہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے قوت کے ساتھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اعضاء استعمال میں ہیں، تو اس صورت میں نیند آ جائے، چلتے ہوئے نیند آ جائے مثلا، تو اسی طریقے سے کھڑے ہیں نماز میں نیند آ گئی، رکوع سجدے میں نیند، قعود میں نیند، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ جو ہے نیند اگر ٹیک لگا کر سوئے ہوئے ہیں، نیند آ جائے تو استرخائے مفاصل، جوڑوں کے ڈھیلا ہونے کی وجہ سے وہ وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، کھڑے ہونے کی حالت میں نماز میں اگر نیند آئے، اونگ آئے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب باوضو شخص سو جائے اور اس کا مقعد زمین سے لگا ہوا ہو، جیسے باوضو شخص ہے، عام حالات میں آدمی باوضو ہے اور بیٹھے ہوا ہے، اور بیٹھے بیٹھے جو مقعد ہے وہ زمین سے لگا ہوا ہے، زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور ٹیک وغیرہ نہیں لگایا ہے، زمین پر بیٹھا ہے یوں ہی، اور نیند آ جائے تو اس کا وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، سونے والا جب کسی طرف مائل ہو جائے، اسی طرح بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے یا جھپکی آ جائے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، وضو کے بعد اگر عورت بچے کو دودھ پلائے یا دودھ ضرورت کے مطابق نچوڑے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 10، اگر کسی بات پر نماز میں مسکراہٹ آ گئی، کسی بات پر مسکراہٹ نماز میں آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کے بعد ناخن کٹائے یا پیر وغیرہ کی کھال مثلا کسی وجہ سے کاٹ دی، تو اس طرح کی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں
جو ایسا لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ نہ گیا ہو، لیکن ان چیزوں سے وضو، ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ نواقض وضو الگ ہیں جن کا بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق مکمل طور پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں ان سے بار بار میری گزارش یہی ہے کہ اللہ کے لیے آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنے بھائیوں، دوستوں، اپنے تعلق والوں کو یہ بھیجیے، تاکہ دین سیکھنے والے بن جائیں اور مسائل جان جائیں، اور ایک ایک بات کو صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، ایک ایک چیز میں، ایک ایک عمل میں صحیح طریقے پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب